اللہ والو، یہ وہ محبوب ہے جو چاہے تو زمین آسمان کو ایک کر دے۔ یہ اس محبوب کی آمد ہے، وہ چاہے تو سورج کو روک دے، وقت کو پیچھے لے آئے۔ ربیع الاول کا چاند نظر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے۔ ربیع الاول کی آمد ہے، یہ چاند حضور کی آمد کا چاند ہے، یہ چاند اللہ کے حبیب کی آمد کا ہے۔ ربیع الاول کا چاند بہار کا چاند ہے۔ ربیع الاول کا مطلب ہے بہار کی آمد۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے جان نہیں چھوڑتے، گھریلو مسائل ایسے ہیں جو کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ آج ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے حضور کی آمد سے پہلے صرف 7 بار یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگو گے، اللہ رب العزت اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائیں گے۔ ربیع الاول کا ہر کوئی بے صبری سے انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا ہے کب ربیع الاول آئے، کب حضور کی آمد کا مہینہ آئے اور میں اپنے رب کو راضی کر سکوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ میری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہیں۔ آپ کے لیے بلکہ ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ ہے، ہر مومن نبی کریم کا دیوانہ ہے۔ آج حضور کے دیوانوں، آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے صرف 7 بار پڑھتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت وہ مل کر ہی رہے گا۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ قرآنی وظیفہ صرف 7 بار پڑھتے ہی اللہ رب العزت بیٹھے ہر حاجت پوری فرما دیتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیریں بدل جاتی ہیں، قسمت بدل جاتی ہے، نصیب بدل جاتے ہیں، اور بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ بھی اس لیے کہ آپ سے ہی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ پر آزمائش آئی ہوتی ہے۔ اللہ والو، جو بھی شخص ربیع الاول میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار پڑھ لیتا ہے، بند تقدیر کے تالے کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے برکتی، نحوست، بیماریاں اور لڑائی جھگڑے کو ختم کروانا چاہتا ہے، جو شخص بے اولادی کو، بے روزگار کو اور ہر طرح کے مسائل سے نجات چاہتا ہے، تو وہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ ضرور کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لے کر آتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ربیع الاول سے پہلے ہی اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ اللہ والو، ذرا توجہ میری طرف کر کے میری بات کو غور سے سنیے گا۔ اب جو بھی شخص ربیع الاول سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، اللہ رب العزت کا لاڈلا بن جائے گا، اور ربیع الاول کے مہینے میں اللہ رب العزت سے جو بھی مانگے گا اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے عطا فرما دیں گے۔ اور جو شخص ربیع الاول میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، ان قبولیت کی خاص گھڑیوں کو لاپرواہی سے گزار دے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ مفسرین کا کہنا ہے
کہ جب بھی نیا چاند نکلتا ہے، ربیع الاول اسلامک سال کا تیسرا مہینہ ہے، جب نیا چاند نکلتا ہے تو انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی سے مدد مانگنی پڑے، نہ کسی سے بھیک مانگنی پڑے، در در کی نہ ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو ربیع الاول کا نیا چاند نکلنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار ضرور پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ سورت 7 بار پڑھی جائے گی، ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی اللہ رب العزت ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اما دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت تھا تو پورا آسمان نور سے روشن ہو گیا، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ دور دراز سے لوگوں نے دیکھا کہ مکے سے ایک روشنی اٹھ رہی ہے اور خبر ملتی ہے کہ اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، کہ آپ کا نور کہ ایک نور کا عالم ہے آقا تیری نگری میں۔ اللہ والو، جب حضور کی ولادت کا وقت تھا، ہر شے رک گئی، ہر طرف ہو کا عالم تھا، دنیا کا نظام رک گیا، ہوائیں ساکت ہو گئیں، سمندر تھم گئے، کیونکہ حضور کی ولادت کا وقت تھا۔ اللہ کے محبوب کی آمد کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے بے حد محبت فرماتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ رب کریم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تو اللہ والو، آپ بھی اپنے نبی پر درود پڑھا کریں۔ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے، شان والے، بزرگی والے نبی پر رحمتوں، برکتوں والا درود پڑھ کر ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عاجزی، انکساری کے ساتھ پیش کیا کریں۔ اللہ والو، یہ وہ محبوب ہے جو چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، یہ اس محبوب کی آمد ہے جو چاہے تو زمین و آسمان کو ایک کر دے، یہ اس محبوب کی آمد ہے وہ چاہے تو سورج کو روک دے، وقت کو پیچھے لے آئے۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس وظیفے کو ضرور کر لیں۔ اللہ والو، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی مانگو گے تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی آمد کے صدقے عطا فرما دیں گے، غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دیں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل اس میں موجود ہو، کوئی ایک پریشانی اس وظیفے سے ختم ہو جائے، یا پھر کوئی ایک ایسی حاجت یا دلی مراد یا کوئی ایسی خواہش جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی، اس وظیفے کے کرنے سے وہ پوری ہو جائے۔ اللہ والو، اگر ایسا ہوتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، آپ نے یہ عمل چاند کی خبر سننے سے پہلے لازمی کر لینا ہے۔ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، فجر سے لے کر عشاء تک کسی بھی وقت باوضو ہو کر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے، شان والے بزرگی پر عظمتوں اور رحمتوں والا درود پڑھ کر ہدیتاً، تحفتاً پیش کرنا شروع کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ مقصد جتنا بھی بڑا ہو انشاءاللہ تعالی العزیز عطا ہوگا۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی کہ آپ نے پہلے درود ابراہیم پڑھا، اس کے بعد آپ نے الگ سے 21 مرتبہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ ہر بار سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنا ہے، یعنی کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار یا غنیو کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیم پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ والو، جب آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ، جب آپ یا غنیو کا ورد کرنا شروع کریں تو آپ نے پہلے دائیں کندھے کی طرف دیکھنا ہے، پھر بائیں کندھے کی طرف دیکھنا ہے۔ اسی طرح کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھنا ہے، یا غنیو پڑھتے جانا ہے اور دائیں کندھے اور بائیں کندھے کی طرف دیکھتے جانا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے دائیں اور بائیں کندھے کو دیکھنا ہے اور 11 مرتبہ ہی یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ جب یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو جب آپ نے کوئی ایسی تنہائی والی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں پر کوئی بھی آپ سے بات چیت نہ کرے، نہ ہی آپ کو ڈسٹرب کرے۔ وظیفہ شروع سے لے کے اینڈ تک آپ نے تنہائی میں کرنا ہے اور کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ اللہ والو، یہ بہت کم ٹائم میں وظیفہ ہو جائے گا، مگر چھوٹا سا وظیفہ ہے مگر اس کے فائدے بہت بڑے ہیں۔ اس کو ماہ ربیع الاول کا مہینہ، جشن کا مہینہ ہے، جشن آمد رسول اللہ مانگ لو جو مانگنا ہے، اللہ رب العزت عطا کرنے کی حد نہ کر دیں تو کہنا۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، ہر دعا پوری ہوگی۔ اللہ والو، چھوٹا سا عمل ہے، ذرا توجہ کے ساتھ آپ نے سن لینا ہے اور کر لینا ہے۔ پھر آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسیجز کرتے ہیں، بار بار مجھے کالز کر کے پریشان کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، چاہے تو 1 بار پڑھ لیں، چاہے تو 21 بار پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ کی نبی سے محبت کتنی ہے، جتنی محبت ہے اتنا درود ابراہیم پڑھ کر اپنے نبی کو ہدیہ کر دیں۔ اللہ والو، اس کے بعد آپ نے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ 7 بار ہی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور 7 بار ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد 11 مرتبہ یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یا غنیو کو پڑھیں تو پہلے دائیں کندھے کی طرف دیکھ کر پڑھیں، پھر بائیں کندھے کی طرف دیکھ کر پڑھیں، پھر دائیں کندھے کی طرف دیکھیں، پھر بائیں کندھے کی طرف دیکھیں۔ اسی طرح آپ نے 11 بار یا غنیو کو پڑھنا ہے اور 11 بار ہی آپ نے دائیں اور بائیں کندھے کی طرف دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے جتنی تعداد میں آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر آپ نے اپنے رب سے دعا مانگنی ہے، اپنے رب کو اس کی رحمت کا، اس کے نبی کا، اس کے رسول کا، اس کے محبوب کا واسطہ دے کر جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی دعا ختم ہونے سے پہلے میرا رب آپ کو عطا فرما دے گا۔ اس یقین کامل کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے کہ میں جو مانگ رہی ہوں میرے رب نے مجھے عطا کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی العزیز میرا رب عطا کرنے کی حد نہ کر دے تو پھر کہنا۔ غیب کے خزانوں سے رزق آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائے گا، اتنا رزق میرا رب دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو رب سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھ لو، اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لو، ضد کیا کرو کہ تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ سے ہی مانگوں گا۔ تو اس طرح اپنے رب سے ضد کیا کریں جیسے ماں کے ساتھ بچہ ضد کر کے چیز مانگتا ہے، تو پھر دیکھنا میرے رب کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے اور کیسے آپ کو ہر چیز عطا ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔